اگر جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ ان کو مرد کیوں نہیں ملیں گے؟ اس بات کا ضرور جواب دیجئے۔ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ اگر جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو پھر عورتوں کو اس کے بدلے کیا ملے گا؟ عورتوں کو بھی پھر اس کے بدلے مرد ملنا چاہیے، اور اس کا بہت زیادہ عام طور سے لوگ مذاق بناتے ہوئے نظر آتے ہیں، چونکہ ان کو تو حوروں پر یا جنت پر یقین ہی نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جن کو یقین ہی نہیں ہے، جو عالم غیب اور جو غیب کی باتوں پر ایمان ہی نہیں لائے ہیں، تو ان کو ان چیزوں پر یقین ہی نہیں ہوگا۔ ہم تو اس لیے یقین کرتے ہیں کہ جو بات قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں جس بات کو بیان کر دیا، وہ ہمارے لیے پتھر کی لکیر ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہمارے لیے مضبوط ہے۔ تو بہرحال اگر مردوں کو جنت میں حوریں ملیں گی تو عورتوں کو اس کے بدلے کیا ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود بیان فرمایا کہ عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تین انعامات سے نوازے گا، 3 انعامات عطا فرمائے گا۔ پہلی چیز جو عورتوں کو ملے گی وہ یہ ملے گی کہ ان کو کنوارا پن ملے گا، اور ایسا کنوارا پن قدیمی کنوارا پن ملے گا، ایسا کنوارا پن ملے گا کہ شوہر جو دنیا والا شوہر ہوگا نا، وہ جنت میں اس کو ملے گا ہی ملے گا۔ اگر کوئی مرد عورت دنیا میں نیک میاں بیوی تھے اور دونوں کا انتقال ہوا، دونوں جنت میں پہنچ گئے، تو عورت کو وہ شوہر جو دنیا میں اس کا شوہر تھا وہ تو اس کو ملے گا ہی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ حوروں سے 70,000 گنا زیادہ عورت کو خوبصورتی عطا فرما دے گا۔ ایمان والی عورت کو، جو دنیا کی عورت ہوگی، 70,000 گنا زیادہ، وہ جنت کی حور سے بھی زیادہ خوبصورت بن جائے گی۔ اور جو اللہ تعالیٰ اس عورت کو، جنتی ایمان والی عورت کو جو چیز عطا فرمائے گا، جو انعام عطا فرمائے گا، ان میں پہلا انعام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کو باکرہ بنا دے گا، اس کو کنوارا پن عطا فرما دے گا، اور ایسا کنوارا پن عطا ہوگا کہ جو دنیا والا جو شوہر ہوگا نا، اور اس کے ساتھ جب ہم بستر ہوگا تو اس سے بھی اس کا کنوارا پن زائل نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا، یعنی وہ کنواری کی کنواری ہی رہیں گی۔ دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خدام عطا فرمائے گا، نوکر چاکر عطا کرے گا، نوکر چاکر، یعنی کہ ان کے اشاروں پہ کام ہوا کریں گے۔ تیسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل سے جو کدورت ہوگی اس کو زائل کر دے گا، اس کو نکال دے گا۔ کدورت مطلب حسد، جلن، بغض کو ختم کر دے گا۔ اب دنیا میں عام طور سے ہوتا کیا ہے کہ ایک دوسرے سے جلن کی وجہ سے کوئی عورت یہ برداشت نہیں کر پاتی ہے کہ ہمارا شوہر دوسری شادی کرے، دوسرا نکاح کرے، یہ جلن ہے نا، یہ اس عورت کے اندر حسد ہے۔ اب جب اس جلن کو، اس حسد کو اللہ تعالیٰ اس عورت کے دل سے نکال ہی دے گا تو اس کو جلن، حسد، کپٹ ہوگی ہی نہیں۔ جب حسد کپٹ نہیں ہوگی تو اس کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ ہمارا شوہر دوسری شادی نہ کرے یا ہمارا شوہر حوروں کے ساتھ نہ رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو حوریں، اور ایسے ہی تھوڑی فری میں ان کو حوریں ملیں گی، ان پاک دامن مردوں کے لیے وہ حوریں ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کی ہے۔ 99% اس دور میں مردوں کو حوریں ملنا بہت مشکل سی بات ہے۔ وہ یہیں ذرا سا نکلتا ہے بازار میں، چوراہے پہ، تو آنکھ مٹک کے کرتا ہے، سودا لینے جا رہا ہے تو دیکھتا ہے اور آپس میں کہتے ہیں یہ دیکھو، وہ دیکھو آ رہی ہے، وہ دیکھو وہ لڑکیاں آ رہی ہیں، تو اس کی ایک لمحے کے لیے بھی لڑکیوں کی طرف سے آنکھ نہیں ہٹتی ہے۔ تو ایسے شوہروں کو، ایسے مردوں کو حور تو چھوڑو، ان کو ملیں گی جہنم کے اندر پڑی ہوئی جو وہ گناہگار عورتیں ہوں گی نا، جو جل چکی ہوں گی، پوری طرح سے ان کا جسم ختم ہو چکا ہوگا، بس ان کے ساتھ وہ بندہ بھی جہنم کے اندر جائے گا۔ یا دنیا میں آنکھ مٹک کے کر لو، یا پھر آخرت میں پاک دامن عورت کے ساتھ وہ خوبصورت حوریں اللہ تبارک و تعالیٰ جو عطا کرے گا، وہ یہ انعام اللہ تعالیٰ سے لے لو۔ تو جو شوہر، جو مرد دنیا کے اندر اپنے آنکھ کی حفاظت نہیں کرے گا، اس کو تو جنت میں جانا ہی مشکل پڑ جائے گا نا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ ان کی صفت کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ ہیں جو اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے، وہ یعنی کہ وہ زنا نہیں کرتے۔ تو یہ دوسرا ان کی صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی۔ اور آنکھ سے نامحرم کو دیکھنا یہ آنکھ کا زنا ہے۔ تو اس لیے وہ مرد، وہ شوہر جو اس بات پہ بڑا خوش ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھائی جنت میں ہمیں تو حوریں ملیں گی، تو یہ سمجھ لو اگر دنیا کے اندر وہ یہ سب کر رہا ہے، ایک اندر والی، ایک گھر والی، 4 باہر والی، یہ والا وہ کھیل کھیل رہا ہے نا، تو اس کا جنت میں جانا ہی بڑا مشکل پڑ جائے گا، تو اس کو حوریں کہاں سے ملیں گی؟ تو بہرحال جو مذاق بنانے والے ان چیزوں کے لوگ ہیں نا، تو وہ جب جائیں گے نا قبر کے اندر، یا وہ کہیں بھی مرنے کے بعد جب ان کی روح نکلے گی، اس کے بعد ان کو پتا چلے گا
کہ ہاں جن چیزوں کا مذاق بنایا کرتے تھے وہ چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں. بھائی لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم نے دیکھا ہی نہیں جنت کو, دیکھا ہی نہیں حوروں کو, تو ان پہ یقین کیوں رکھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے یہی تو ہم سے کہا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, کہ نہ کسی انسان نے دیکھا نہ کسی جن نے دیکھا اور نہ ان کو چھوا نہ ان کو ٹچ کیا. اب ہمیں جب بن دیکھے خدا پہ ہم ایمان لے آئے, ہم نے اللہ کو دیکھا, کسی نے نہیں دیکھا, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور ہمیں بتایا کہ بھائی اللہ ہے, تو ہم نے مان لیا. جب اللہ کو مان لیا, اتنی بڑی بڑی چیزوں کو مان لیا, تو یہ معمولی سی چیزیں ماننا ہمارے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ تو الذین یؤمنون بالغیب, ایمان والے وہ ہیں جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں. تو غیب کی باتوں پر ہم مانتے ہیں اور اس بنیاد پہ مانتے ہیں, اور یہی ہماری پہچان ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو آنکھیں بند کر کے مانتے ہیں, اور ہم پھر اس میں اپنے عقلی دلائل نہیں دیتے ہیں اور نہ ہم سوچتے ہیں, بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہہ دیا وہی ہمارے لیے بالکل پتھر کی لکیر ہے, اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے. سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں, اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں, تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے. تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں, اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے, اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں. ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں, انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے, اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے. یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے, آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں.